بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو تعبیر بھی غلط کیا جا رہا ہے، بات سمجھ نہیں رہے ہیں لوگ۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرانسجینڈر کو ہمارے یہاں مخنث سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یعنی ہجڑوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ پہلی تو یہ غلطی ہو جاتی ہے، اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسجینڈر بل جو ہے، اس بل کے نتیجے کے اندر جو مضر اثرات کیا ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر آ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے اندر بھی بڑی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ اور درست بات یہ ہے کہ اس قانون کے اندر خامیاں بہت زیادہ ہیں، اس کا بالکل غلط استعمال ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اس اصطلاح کو سمجھیں کہ اصطلاح کیا ہے۔ دیکھیے گا، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے مخنث جسے کہا جاتا ہے عربی میں، اور ایک لفظ ہے جسے متجنس کی اصطلاح دی گئی ہے۔ متجنس کے لیے یہ ٹرانسجینڈر کا لفظ یوز ہوتا ہے، یہ امریکن ٹرم ہے، اور جو ہجڑا ہے اس کے لیے مخنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، جب تک ان دو چیزوں کا فرق نہیں سمجھیں گے یہ بل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ جو بل ہے، یہ بل کس انداز کے اندر آپ کے دین کے خلاف ہو جاتا ہے، یا ہم اس کو بولیں کہ اس بل کا جو اطلاق ہے وہ ٹھیک طریقے سے کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس آگے سامنے آنے لگ جائیں گے، وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ دیکھیے گا، مخنث کسے کہتے ہیں اور متجنس کسے کہتے ہیں، یعنی یہ جو ٹرانسجینڈر کی اصطلاح ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مخنث کہتے ہیں وہ شخص جب کوئی پیدا ہو تو پیدا ہونے کے وقت اس کے جو باڈی پارٹس ہیں، میں کچھ اشاروں سے کلام کروں گا، انشاءاللہ بات آپ سمجھ جائیں گے، جو باڈی پارٹس ہیں اس میں فرق آ جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں، میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ اگر تو مردانہ علامات اس کے اندر باڈی پارٹس کے حساب سے زیادہ ہو اور زنانہ علامات بھی آ جائیں، اسے بھی مخنث کہا جاتا ہے۔ یا اس میں زنانہ علامات زیادہ ہوں لیکن کچھ علامات ذکر کی بھی، مذکر کی علامات بھی ظاہر ہو جائیں، اسے بھی مخنث کہا جاتا ہے۔ اچھا، تیسری صورت ہے کہ زنانہ اور مردانہ علامات جو باڈی پارٹس ہیں وہ دونوں ایکولی اس کے اندر ہو جائیں، اسے بھی مخنث کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، ایسی پیدائش کسی بچے کی ہو کہ جس کے اندر جو مردانہ علامات ہیں اور جو مؤنث انثیٰ کی علامات ہیں وہ دونوں ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ دونوں، اسے بھی مخنث کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں دیکھیے گا کہ اگر کسی بچے کی پیدائش ہو، اس پیدائش کے اندر اس کی جو مذکر اور مؤنث کی علامات ہیں، جب اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، کسی بھی جو 4 جہتیں ہیں میں نے آپ کو بیان کر دی، اس کو مخنث کہا جاتا ہے، یا ہماری زبان کے اندر ہجڑا کہا جاتا ہے۔ کہ ہجڑا لفظ مناسب نہیں ہے، وہ تھوڑا ایک اچھی لینگویج کے طور پر استعمال بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے مخنث کا لفظ میں استعمال، یہ ہے مخنث۔ اس کے احکامات کیا ہیں، ہمارے دین نے اس کے کیا احکامات بیان کیے ہیں، اس کے حقوق کیسے بیان کیے ہیں، میں وہ بھی آپ کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیے گا، ٹرانسجینڈر کی جو اصطلاح ہے یہ امریکن ٹرم ہے، یہ مخنث کے طور پر استعمال نہیں ہوتی، متجنس کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ٹرانسجینڈر، متجنس اور مخنث کا فرق رکھے۔ مخنث جس کی پیدائش کے اندر اس کی باڈی پارٹس کے اندر ذکر علامات بھی ہوں، انثیٰ علامات بھی ہوں، یا دونوں ایکولی ہوں یا دونوں بالکل نہ ہوں، اسے مخنث کہا جاتا ہے۔ اور متجنس کہتے ہیں جب کسی بچے کی پیدائش ہو، پیدائش کے اندر اس کی علامت متعین ہے، یعنی اس کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ مردانہ ہیں یا زنانہ ہیں، بالکل ٹھیک طور پر جیسے ایک نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ بچے نے آگے گرو کیا، جب وہ بڑھنے لگ گیا، آگے اپنی زندگی میں جوان ہونے لگ گیا، اب وہ اپنے اندر فیل کرنے لگ گیا کہ نہیں، میرا جو باطن ہے وہ میری شرمگاہ سے ایک متعلق نہیں ہو رہا، مطابقت پیدا نہیں کر رہا۔ مرد کی علامات کے ساتھ بچہ پیدا ہوا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا وہ اپنے باطنی لحاظ سے محسوس کرنے لگ گیا کہ میرا چاہے شرمگاہ میری وہ مردانہ ہے لیکن میرے اندر کی جو طبیعت ہے وہ زنانہ ہے۔ یا اس کا الٹ کر لیں کہ ایک انثیٰ علامات کے ساتھ، مؤنث علامات کے ساتھ ایک کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ بڑا ہونے لگ گیا اور وہ اپنے باطنی لحاظ سے محسوس کرنے لگ جائے اپنی فیلنگز سے کہ میرے اندر چاہے شرمگاہ زنانہ ہے لیکن میرے جو احساسات ہیں باطنی وہ مردانہ ہے۔ یہ ہے ٹرانسجینڈر کا معاملہ، اسے متجنس کی اصطلاح دی جاتی ہے، مخنث کی اصطلاح نہیں دی جاتی۔ یہ دو بہت الگ چیزیں ہیں، پہلے اس فرق کو سمجھیں، اس کے بعد یہ بل بھی سمجھ میں آئے گا، اور اس بل کے نقصانات کیا کیا آ سکتے ہیں جس کو علماء واضح کرتے جا رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے صحافی بھی واضح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی اوریہ مقبول جان اس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ پہلے یہ اصطلاحات سمجھ لیں۔ اب دونوں میں فرق پہلے دیکھیے گا، کچھ احکامات جو ہمارے دین نے بیان کیے میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، مخنث کے حوالے سے، متجنس کے حوالے سے۔ دیکھیں، مخنث جس کی پیدائش کے اندر اس کے اندر ذکر کی علامات ہوں، انثیٰ کی علامات بھی ہو جائیں، دونوں ایکولی ہوں یا ایک زیادہ ہو ایک کم ہو، یہ ساری صورتیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ ان کی جنس متعین کرنے کے لیے ہمارے دین نے جو ہمیں وضاحتیں دی ہیں، جو ہمارے دین کی طرف سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، وہ بالکل ایک بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ نمبر 1، جس میں ذکر کی علامات، مذکر کی علامات، مؤنث کی علامات دونوں ہوں،
لیکن اس میں مذکر کی علامات کا غلبہ ہو، یعنی اس کے باڈی پارٹس میں اسپیشلی شرمگاہ کے اندر اگر مذکر کی علامات وہ ٹھیک ہیں اور مؤنث کی علامات ایک زائد عضو کے طور پر ہے، اس کو شناخت جنس کے طور پر مرد کی دی جاتی ہے ہمارے دین کے اندر۔ اچھا، اب وہ جو انثى کی علامت ہے اس کو وہ بالکل آپریٹ کے ذریعے سے زائل بھی کروا سکتا ہے، کچھ بھی کروا سکتا ہے، اس کا ٹریٹ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہمارے دین نے بالکل اس کی اجازت دی ہے۔ اچھا، اس کا الٹ کر لیں کہ اگر کسی کے اندر زنانہ علامت ہے وہ بالکل پراپرلی وہی غالب ہے، اور جو مذکر کی علامت ہے وہ ناقص طور پر ایک عضو زائد کی طور پر آ گئی، اب وہ اس کو انثیٰ کی شناخت دی جاتی ہے ہمارے دین کے اندر، یعنی مؤنث سمجھا جاتا ہے، عورت سمجھا جاتا ہے، یہی اس کی شناخت دی جاتی ہے۔ اور وہ جو عضو زائد کے طور پر مذکر کی علامت اس کے اندر آ گئی ہے اس کو آپریٹ کے ذریعے سے وہ زائل کروا دے، اس کی ہمارے بالکل دین نے اجازت دی ہے۔ صدیوں سے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں، اور اسی چیز کو فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام علماء متفقہ طور پر بیان کرتے چلے آئے۔ اچھا، پھر ان کے تمام احکامات جو جنس ہمارے دین نے متعین کر دی، اس مخنث کی اسی جنس کے حوالے سے اس کے تمام احکامات جاری ہوں گے، یعنی جس مخنث کے اندر مذکر کی علامات زیادہ ہیں اس کو جنس متعین ہو جائے گی اس کی مردانہ، تمام احکامات مردانہ لاگو ہو جائیں گے، وہ نکاح بھی عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، وراثت میں بھی اس کے معاملات مذکر والے ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے دین نے کہا وہ امام بھی بن سکتا ہے مردوں کا، وہ مردوں کی امامت کا حقدار بھی امام بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم نے مخنثوں کو تو بالکل ہی حقوق پامال کر دیے۔ ہمارے یہاں کسی مسجد کے اندر بھی کسی مخنث کو کبھی کوئی آتا دیکھ لے تو شاید ناپاک سمجھتے ہیں، مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کسی ممبر کے اوپر تقریر نہیں ہوتی ان کے حقوق کے حوالے سے، کسی یعنی مذہبی حوالے سے آپ دیکھ لیں تو اس ٹاپک کو ہی ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے حوالے سے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ ایمانداری والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ باقی بھی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں یا دینی ادارے ہوں، ان کو قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ نہ جانے ان سے کیا ایک دل کے اندر نفرت یا گھن آ گئی ہے لوگوں کو، ہمارے دین نے ان کو حقوق دی ہیں، اور اتنا بڑا حق میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ مردوں کی امامت بھی یہ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح جس میں علامت انثیٰ زیادہ ہو وہ عورتوں کی امامت بھی کروا سکتے ہیں، تمام حقوق ان کے برابر ہو جایا کرتے ہیں، مردوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے۔ اچھا، نکاح کے بھی احکامات یہ سارے ہیں، یہ میں نے مخنث کے حوالے سے آپ کو تفصیل بیان کر دی۔ اچھا، ایک چیز اور دل میں رکھیے گا، اگر کوئی مخنث ایسا ہو کہ جس کے اندر ذکر اور انثیٰ دونوں کی علامات برابر ہوں، یا دونوں ہی کی علامات نہ ہو، نہ مذکر کی علامت ہو شرمگاہ کی، نہ مؤنث کی ہو، یا دونوں کی ہو، دونوں ایکول ہوں، ایسی صورت کے اندر اسے ہماری اصطلاح کے اندر، دینی اصطلاح میں کہا جاتا ہے خنثی مشکل۔ صرف یہ ایک جو صورت ہے مخنث کی، اس کے اندر بہت احتیاط لازم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بہت سے احکامات کے اندر اس میں خواتین والے، یعنی بہت سی صورتوں میں خواتین والے احکامات لازم ہوتے ہیں، اور بہت سی صورتوں کے اندر اس پر مردانہ احکامات لازم ہوتے ہیں۔ ہر وہ صورت جس کے اندر اس کو عورت ماننے کے اندر دنیا آخرت کا بھلا ہوگا اسے عورت مانا جائے گا، اور ہر وہ صورت جس میں اس کو مرد ماننے کے اندر دنیا آخرت کا فائدہ ہوتا ہے اسے وہاں مردانہ حقوق دیے جاتے ہیں۔ یعنی صرف خنثی مشکل ایک ایسی صورت ہے مخنث کی کہ جس کے اندر اس کو عورتوں والے حقوق بھی ملتے ہیں، مردوں والے حقوق بھی ملتے ہیں، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی جہت کے اندر اس کے لیے یہ حق دینا دنیا آخرت کے حوالے سے بہتر ہے۔ جہاں عورت کا حق بہتر ہوگا عورتوں کے حقوق متعین ہو جاتے ہیں، جہاں مردوں والے حقوق اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہیں وہاں مردوں والے حقوق اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ یہ صورت ہے خنثی مشکل کی۔ یہ ہے مخنث کے، جسے ہم ہجڑا کہتے ہیں، اس کے احکامات، ان کی پوری ڈیٹیل جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ہے ایک لفظ متجنس، جسے ٹرانسجنڈر کی ایک ٹرم دی گئی ہے، اور یہ مغرب سے ٹرم آئی ہے، امریکہ سے یہ ٹرم آئی ہے۔ اس کا اور مخنث کا بہت فرق ہے۔ دیکھیے گا، متجنس یا ٹرانسجنڈر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، پیدائش کے اندر اس کی جنس متعین ہوتی ہے۔ خنثی کی پیدائش کے اندر جنس کا مسئلہ آ جاتا ہے اس کے زائد عضو کی بنیاد پر، لیکن یہ جو متجنس کی بات ہے یہ پیدائش کے اندر ان کی جنس متعین ہوتی ہے، یعنی بالکل مردانہ علامات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا زنانہ علامات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے بچہ۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا تو اس کو فیلنگز آنے لگ جائیں گی کہ بھائی میری چاہے جسم جو ہے مردانہ ہے لیکن میرا جو باطن ہے وہ مردانہ نہیں، یا اس کا الٹ کر لیں، جسم میرا زنانہ ہے لیکن میرے اندر کی جو باطن ہے وہ مردانہ ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے، اس کو دو تین جہتوں میں دیکھیے گا، یہ جو طبیعت ہے، یعنی ایک بچہ لڑکا پیدا ہوا لیکن اس کے اندر زنانہ پن آنے لگ جائے، یا ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کے اندر مردانہ پن آنے لگ جائے، اس کی وجوہات پیچھے دیکھی جائیں گی تو بہت سی وجوہات ہیں۔ وجہ نمبر ایک، یہ ایک میڈیکل نفسیاتی ایشو بھی ہے، اس کو باقاعدہ سے نفسیاتی جو ماہرین ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، دیگر اس کی جو بھی طریقہ کار ہے، اور اس کو باقاعدہ اس بیماری کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی یاد رکھیے گا کہ اگر ایک بچہ ہے وہ مذکر پیدا ہوا لیکن اس کی طبیعت کے اندر زنانہ پن آ گیا، یا تو یہ نفسیاتی مرض کی وجہ سے ہے،
اگر یہ نفسیاتی مرض کی وجہ سے ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بہت سے ایسے لوگ کہ جن کی طبیعت کے اندر زنانہ پن آنے لگ گیا تھا، تھے وہ مذکر اور نفسیاتی وجہ ہی تھی، بیماری ہی تھی، ان کا علاج کرایا گیا وقت کے ساتھ، چاہے تھوڑا ٹائم لگا، 2 2.5 3 سال لگے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد بالکل وہ نارمل ہو گئے. تو یہ تو متجنس کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ریزنز بہت سی ہوتی ہیں. ریزن نمبر 1 یہ نفسیاتی مرض بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نفسیاتی مرض کی بنیاد پر ہے تو اس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے، نہ کہ اس کی جنس بدلی جائے. یعنی اس کو بیمار سمجھ کے اس کی ٹریٹمنٹ کرا کے اس کو نارمل کیا جائے، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہم بولیں کہ وہ جنسی اپنی بدل لیں. اچھا، دوسری وجہ اس کی ماحول بھی ہوتا ہے. ایک ماحول کا اثر بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش میں مذکر یا پیدائش میں مؤنث، وہ جب اس ماحول کے اندر پرورش پاتا ہے، وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، تو اپنے اندر کی طبیعت کو وہ الگ محسوس کرتا ہے. ماحول کا اثر اس کے اندر معنی رکھتا ہے. میں اس کی مثالیں آپ کو دوں. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو ویسے کم مثالیں ہیں، لیکن ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر کے اندر 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، اور وہ بیٹا چونکہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہی بڑا ہوتا رہتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی بولی میں فرق آنے لگ جاتا ہے. میں جا رہی ہوں، وہ مونس کے سیگے بولنے لگ جائے گا. میں جا رہی ہوں، میں آ رہی ہوں. اس کی بات کرنے کے انداز کے اندر بھی ذرا زنانہ پن آ جاتا ہے. تو ہمارے پیرنٹس بھی کہتے ہیں یار بچیوں کے اندر یہ بڑا ہوا ہے نا، تو تھوڑا اس وجہ سے اس کے ماحول کے اثر آ گیا اس کے اوپر. یا اس کا الٹ بھی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے گھروں کے اندر بہت سی بیٹیاں ہیں جو تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو مذکر کے سیگے یوز کرتی ہیں. میں جاؤں گا، میں آؤں گا، میں کھاؤں گا، اس طرح کے ان کے لہجے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو تبدیلی ہے، اس کا ایک وجہ ماحول بھی ہوتا ہے کہ جس ماحول کے اندر وہ بڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اس ماحول کی وجہ سے وہ اثر آنے لگ گئے. اگر یہ ماحول کی وجہ سے آپ کے اندر یہ اثر آنے لگ جائے، دیکھیے گا انسان جو دیکھتا ہے، انسان جو سنتا ہے، انسان جو کھاتا ہے، ان سب چیزوں کا اثر قبول کرتا ہے. اس لیے آپ کے جس ماحول میں رہیں گے، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، شرابیوں کے ساتھ میں صحبت لگا لیں گے، اثر آئے گا، آپ بھی پینے لگ جائیں گے. آپ نے اگر کبھی اپنی نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کیا، آپ دیکھنا شروع کر دیں، جو دیکھیں گے اس کا اثر آئے گا. دیکھیں ایک بندہ ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی سے خون نہیں دیکھا جاتا. بہت لوگ ایسے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کو آپریشن کی بھی کوئی ویڈیو دکھا دی جائے، چیرا پھاڑی کرتے بآسانی دیکھ لیتے ہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹا دیکھ لیں گے، گردن ٹوٹی دیکھ لیں، وہ دیکھ دیکھ کے ایک اثر قبول کر گیا جسم. ان کا جسم ویسے، ان کی نفسیات اور فطرت ویسی ہو گئی. انسان جو کھاتا ہے، جو دیکھتا ہے، اور جو جس صحبت میں رہتا ہے وہ اثر کرتا ہے. لہٰذا اگر ماحول کی وجہ سے کسی میں یہ تبدیلی آ رہی ہو تو اس کو بھی ماحول سے ہی تبدیل کیا جاتا ہے. اب اس کا ماحول کو آپ تبدیل کریں، ٹھیک ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، آپ اپنے پاکستان کے اندر آس پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں پیدائش کے اندر مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو لڑکوں کے ساتھ رہ کر یا لڑکیوں کے ساتھ رہ کر ان کی بولی تبدیل ہو جاتی ہے، انداز تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ان کا ماحول چینج ہوتا ہے، یہ اسکول میں آپ داخل کروا دیں، جب وہی بچہ لڑکوں کے درمیان میں رہنے لگ جاتا ہے، اسکول میں، کالجز میں، گھر سے باہر، اس کو ایک ماحول بدلتا ملتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی بولی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ایک لین پن تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. وجوہات ہے کہ نفسیاتی مرض بھی ہوتا ہے، اور نمبر 2 ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے. وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کس صحبت کے اندر بیٹھ رہا ہے، یہ سب چیزیں. اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، اس بل کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے، اور ٹرانسجینڈر کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا وہ متجنس اس کو کہا، مخنث کو نہیں کہا جاتا. ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے. مخنث کے اندر اس کے جسم کے پارٹس میں بھی فرق آتا ہے، متجنس میں جسم کے پارٹس میں فرق نہیں آتا. متجنس کے اندر جسم بالکل یا مردانہ ہے یا زنانہ ہے، صرف طبیعت کے اندر فرق آئے گا. اب وہ طبیعت کے اندر فرق میں نے آپ کو بتایا نفسیاتی مرض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک صورت ہے قدرتی ہو، نیچرلی ہو، کہ کسی انسان کے اندر اللہ ہی کی طرف سے آزمائش ہو کہ اس کی طبیعت کے اندر زنانہ پن آ جائے، یا لڑکی ہے تو مردانہ پن اس کے اندر آ جائے. تو جو چیز غیر اختیاری اللہ کی طرف سے ہوگی وہ اس پر ظاہر ہے کہ اس کی گرفت بھی نہیں ہوگی. ورنہ اگر کوئی شخص یہ تصنع کرے گا، جان بوجھ کے کرے گا، بناوٹی طور پر کرے گا، اور یہ پاکستان میں اس کا ریشو بہت زیادہ ہے. آپ اعداد و شماریات کا جائزہ لیں، پاکستان کے اندر وہ حضرات جو 2 نمبری طور پر ہجڑا بنتے ہیں، مخنث بنتے ہیں یا متجنس بنتے ہیں، ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ آپ اعداد و شماریات دیکھیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے. اس کی طرف روک تھام کوئی نہیں کرتا. اور یہ وہ چیز ہے تصنع، یعنی جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے، کوئی وجہ نہیں ہے نہ باڈی کے اندر نہ طبیعت کے اندر، صرف پیسہ کمانے کے لیے یا فحش کام کرنے کے لیے، کسی اور نیت سے اگر مرد اپنے اندر
انوثیت پیدا کرے گا، یا انسا مونس جو اپنے اندر ذکوریت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، ہر وہ مرد جو عورت بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرتا ہے، تصنع یعنی جان بوجھ کے، اگر کسی میں قدرتی طور کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے، وہ چیز قابل گرفت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کی طاقت ہی نہیں ہے تو اللہ اس پہ گرفت نہیں فرماتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے زیادہ اللہ تکلیف نہیں دیتے، جو چیز نیچرلی کسی کے اندر ہو اس سے گرفت نہیں ہوا کرتی. اب مسئلہ اس بل کے اندر یہ ہو گیا کہ اچھا اس بل کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس بل کے اندر بھی شک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ٹرانسجینڈر کے لیے بھی ہے، ہجڑوں کے لیے بھی ہے اور دیگر افراد کے لیے بھی ہے. تو اس بل کے اندر بھی ٹرانسجینڈر کو الگ رکھا، پھر عطف کے ساتھ ہجڑوں کا ذکر کیا. یہ میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ٹرانسجینڈر کو ہجڑا سمجھ لیتے ہیں ہمارے یہاں بعض لوگ، تو یہ بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑا الگ رکھیں آپ. یہ متجنس اس ٹرم کے اندر آتا ہے، ہجڑا مخنث ٹرم کے اندر آتے ہیں. ان کے حقوق متعین ہیں، ہمارے دین نے دیے ہیں. اس چیز کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھیے گا. اب اس بل کے اندر ذکر ہے کہ ایک شخص ہے وہ مذکر علامات کے ساتھ پیدا ہوا، جیسے بڑا ہوا وہ اپنے اندر زنانہ پن محسوس کر رہا ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ اپنی جنس کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ ہے وہ ایشو کی بات. اس لیے کہ اس میں پہلے دیکھیں کیا وہ نفسیاتی مرض کی وجہ سے ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں، وہ نارمل زندگی گزارے، یا اگر وہ ماحول کی اثر کی وجہ سے ہے تو بھائی اس کے ماحول کو تبدیل کیا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بندہ بھی ماحول تبدیل ہونے سے. یا یہ چیز ایگزامن کی جائے کہ وہ قدرتی طور کے اندر اس کے اندر یہ لین پن ہے. یہ ساری تحقیقات کے بعد جا کر کے نتائج نکلتے ہیں. مطلقاً نتیجہ کیسے نکل گیا کہ ایک شخص اپنے اندر زنانہ پن محسوس کر رہا ہے، صرف میرے اندر کیا چل رہا ہے اس بنیاد کے اوپر میں جنس جیسے چیز کو چینج کر دوں تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں اگر کسی کا کوئی شرعی عذر ثابت ہو، اس بنیاد پر جنس کی تبدیلی کی طرف وہ جاتا ہے تو شرعی عذر قابل قبول ہے. لیکن اگر ایک چیز کے اندر راہیں بہت زیادہ ہوں کہ وہ مرض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ماحول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے دیگر بھی اسباب ہیں، میں اوپنلی بیان نہیں کر سکتا ہوں. ظاہر ہے سننے والے ہمارے میلز بھی ہیں، فیمیلز بھی ہیں، تو میں سارے اسباب کی طرف میں توجہ نہیں دلا پا رہا ہوں ایک حیا کے تقاضے میں، لیکن اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں. تو ان تمام اسباب کو ہم سائیڈ پہ کر دیں اور ایک مطلق قانون بنا دیں کہ ایسا کوئی بھی شخص ہے ٹرانسجینڈر کا، وہ آئے اور اپنی باطنی فیلنگ کے حساب سے اپنی جینڈر کو چینج کر لے، تو یہ فتنوں کا باب کھول دے گا، دروازہ کھول دے گا. اس کے فتنے آگے ظاہر ہوں گے اور فتنے ہوں گے ہی ہوں گے. ایک چیز میں اور آپ کو بیان کر دوں، جیسے اوریا مقبول جان، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، بڑی محنت کرتے ہیں، وہ خاص طور پر یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ کم سے کم میڈیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے. میڈیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے، ورنہ صرف کسی کی زبان کے اوپر جنس کیوں تبدیل کریں. میں اس کے اندر تھوڑی سی مزید اضافہ کر دیتا ہوں کہ پاکستان جیسا، آپ عرف کو دیکھیں، پاکستان کے ماحول کو دیکھیں، یہاں صرف میڈیکل ایگزامینیشن اگر آپ رکھ دیں گے کہ کوئی میڈیکل بورڈ تصدیق کرے اس بات کی تب اس کی جنس تبدیلی ہو تو سمجھ میں، یہ بھی انف نہیں ہے. پاکستان کے ماحول کو کون نہیں جانتا. یہاں ابھی کچھ سالوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کرونا جیسا مرض آیا، عالمی وبا آئی، ویکسینیشن کے لیے اس کے اندر حکم دیتی رہی، حکومت ارینج کرتی رہی، لیکن کس نے ویکسینیشن کروائی ہے؟ قلیل لوگوں نے. زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا؟ 2000 روپے دے کر کے سرٹیفکیٹ لے لیا. ایسا ہی ہوا آپ سب کے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ یا 2,000 روپے کے اندر آپ کی بالکل آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، اور ایسا سرٹیفکیٹ ملا اس کے اوپر جہاز کے ٹکٹس بھی آپ کو مل گئی، آپ باہر ملک سفر بھی کر سکتے ہو. 50 لوگوں کو میں جانتا ہوں عمرے پہ چلے گئے، اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر سفر کر لیا انہوں نے. تو یہ پاکستان کے عرف کو سمجھیں. پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں اگر آپ میڈیکل ایگزامینیشن کو بھی اگر آپ لازم قرار دیں تو وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 2000 لگیں گے، نہیں تو 4000 روپے لگ جائیں گے. تو یہ جو شرط میڈیکل ایگزامینیشن کی ہے، میرا خیال ہے یہ بھی انف نہیں ہوگی. یہاں پر اس سے زائد ہمیں کچھ ایسی شرائط ایڈ کرنی پڑیں گی جس سے فتنے کے اندر یہ قانون استعمال نہ ہو سکے. اور قانون کی جہاں تک حیثیت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا یہ اتنی بڑی چیز ہے، جب کوئی حاکم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن پاک کے مخالفت کے اوپر کوئی قانون بنا دے گا تو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی کتاب کے خلاف جب کوئی قانون بنا دیتا ہے، حکم کرتا ہے، وہ کافر ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس کی وجہ یہ کہ یہ خدا کا برابری درجہ ہو جاتا ہے. اللہ کے ہم بندے ہیں، اس نے جو چیز ہمارے لیے حلال یا حرام رکھی ہے ہم اسے تجاوز نہیں کر سکتے. اور اللہ کے علاوہ کوئی شخص آ کر کے جو اللہ نے حلال کی اس کے مقابلے میں بولے میں اس کو حرام کرتا ہوں، یا جو اللہ نے حرام کی میں بولوں میں اس کو حلال کرتا ہوں، وہ رب کی برابری کرتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ کافر ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے، میڈیکل ایگزامینیشن بھی میں نے آپ سے کہا کہ انف نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ 2 نمبری سرٹیفکیٹس مل جائیں گے، من پسند آپ کو رپورٹس مل جائیں گی، یہ سب پاکستان کے اندر ہوتا ہے. اس کے لیے مزید شرائط کی طرف غور کیا جا سکتا ہے. مثلاً
جس شخص کے ساتھ تجنس کا ایشو ہو، ٹرانسجنڈر کا ایشو ہے، مثلا جب وہ جائے اپنی جنس کے حوالے سے وہ آگے کہیں دعویٰ دائر کرتا ہے، مثلا نادرہ کے اندر جا کے بات کرتا ہے، تو ضمانت مانگی جائے کم سے کم پڑوسیوں کی، ایک پڑوسی، دو پڑوسی، تین پڑوسی، اس کے ارد گرد کے رہنے والے، اس لیے کہ پڑوسی وہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جو آپ کے اپنے پڑوس میں ہونے والے معاملات کو جانتے ہیں، انہی کے سامنے بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، بچپنا بھی دیکھا ہوتا ہے، اس کی جوانی بھی دیکھی ہوتی ہے، اس کی تمام حرکات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں آس پڑوس کے لوگ۔ تو آس پڑوس کے لوگ بھی اگر ضمانت ایک مثال ہے تو ایک بھائی قابل اعتبار بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے وہ بچہ بڑا ہوا ہے، اس کی کیا طبیعت رہی ہے، کیا نہیں رہی ہے۔ اسی طرح ضمانت کے طور پہ جہاں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اسکول ہو یا کالج ہو، وہاں سے آپ اس کے بارے میں پوچھیں، اس کی ضمانت لیں، اس لیے کہ جس بچے نے جس اسکول کے اندر تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور سالوں اس اسکول کے اندر گزارے ہوتے ہیں، وہاں کے جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ کس بچے کی کیا طبیعت ہے، کس بچے کی کیا طبیعت نہیں گزری ہے، کس کے اندر زنانہ پن انہوں نے دیکھا، کس کے اندر تصنع پن اس نے دیکھا، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کی شرائط کام آئیں گی، میڈیکل ایگزامینیشن صرف کام نہیں آئے گا، وہ چند ہزار روپے کے اوپر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ آج کل ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے تھوڑی ڈسکشن تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو میں بتاؤں مخنث اور متجنس یہ دو الگ اصطلاحات ہیں۔ یہ جو بل ہے یہ بل مخنثوں کے لیے نہیں ہے، متجنسوں کے لیے، جو سب سے بڑا فساد ہے آگے، کیوں پاکستانی معاشرے کے اندر فساد ہے۔ آپ نہیں یقین کریں گے، کچھ عرصے بعد آپ کو آنکھوں سے نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔